بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سخت گرمیوں کی دوپہر تھی، لیکن سلطان اپنے آرام کو ترک کر کے اپنی رعایا کی خاطر دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے بادشاہ اپنے آرام کی خاطر ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن سلطان ایک واحد بادشاہ تھے جو اپنے آرام کو کبھی بھی خاطر خواہ نہیں لاتے تھے، ہمیشہ اپنی رعایا کو ترجیح دیتے تھے۔ پسینے سے ان کا جسم شرابور تھا، لیکن انہوں نے فوقیت دینا ضروری نہیں سمجھی تھی، بلکہ لاپرواہی سے وہی بیٹھے لوگوں کے مسائل کافی سمجھ بوجھ سے حل کرتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں میں مصروف تھے کہ اسی دورانیے میں ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 30 سے 32 سال ہوگی، وہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے حاضر ہوتے ہی تمام مشیر اور درباری اس آدمی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ اس آدمی کے پیچھے ایک سپاہی بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور مسلسل اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آدمی نہ رک رہا تھا، نہ اس سپاہی کو کوئی جواب دے رہا تھا۔ وہ بس سلطان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ دو مزید سپاہی اس کے راستے میں حائل ہو چکے تھے۔ وہ فوراً اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے روک دیا گیا تھا۔ سلطان، جو بھی ایک بوڑھی عورت کا مسئلہ حل کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کر وہ فوراً ہی ان سب کی طرح متوجہ ہوئے جہاں یہ دنگل مچا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے پاس کھڑے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً اس آدمی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ سلطان کی بات کو فوراً ہی اہمیت دی گئی تھی اور وزیر بھاگنے والے انداز میں ان سب کی جانب پہنچ کر معاملے کو رفع دفع کر چکا تھا اور اس آدمی کے ہمراہ سلطان کے سامنے پیش ہو چکا تھا۔ وہ آدمی سلطان کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس برتاؤ کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ سب کرنا بے حد ضروری تھا، کیونکہ باہر کافی لمبی قطار ہے اور مجھے آپ سے جلد ملنا تھا۔ آپ سے ملاقات میرے لیے باعث شرف ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا تھا، اسی لیے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر جان کی امان ہو تو میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے جان کی امان دی اور کہنے لگے، تمہاری محبت کو ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس طرح سے برتاؤ کر کے تم صرف یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم ایک بے اصول شخص ہو۔ جتنے تم ہمیں اہم ہو، باقی کی رعایا بھی ہمیں اتنی ہی اہم ہے۔ اس آدمی نے سلطان کی بات سن کر سر جھکایا، جبکہ سلطان تمام درباریوں اور وہاں موجود کچھ رعایا کو مخاطب کر کے کہنے لگے، جو شخص اصول کی پابندی نہیں کرتا، اور خاص کر کے جو شخص وقت کی پابندی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اصول کی پابندی کرنی چاہیے اور وقت کی بھی۔ اگر تم وقت سے دربار میں آ جاتے تو تمہیں اتنی لمبی قطار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ تم کافی آرام سے میرے پاس آ جاتے اور اپنا مسئلہ بیان کر لیتے۔ لیکن تم نے آنے میں دیر کی اور تم اب ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرنے کی بجائے سیدھا دربار میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آج تو ہم تمہارا مسئلہ سن رہے ہیں، لیکن آئندہ خیال رکھنا، ہم بار بار ایسی غلطی کو معاف کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر شرمندہ ہو چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور فراغ دل سے کہنے لگے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو جو ہو چکا ہے ہم نے معاف کیا، اب تم اپنا مسئلہ بتاؤ۔ آخر تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آ چکا ہے جو تم اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہو؟ اس آدمی نے یہ سنا تو کہنے لگا، سلطان معظم، میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں۔ میری خود کی ایک بے وقوفی میرے گلے کا ڈھول بن چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس غلطی سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوست احباب بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے۔ میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں۔ میرے کام کرنے والے ساتھی بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں سب چیزیں پہلے کی طرح کیسے کروں۔ سلطان نے یہ سنا تو الجھتے ہوئے کہنے لگے، ہم تمہاری باتوں کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسی کون سی بات تمہارے گلے کا توق بن گئی ہے جو تمہارے رشتہ دار، دوست احباب تم سے دور جا رہے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی چند پل کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیوی انسان نہیں بلکہ ایک الگ مخلوق یعنی چڑیل ہے۔ وہ میرے رات کے پہر خون پیتی ہے، اس کے بعد میرے جسم سے ایک ایسی بدبو آتی ہے کہ سب مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں کافی صحت مند تھا، لیکن اپنی بیوی کے ہمراہ رہتے ہوئے اب میرا وزن گرتا جا رہا ہے اور میں آج آپ کے سامنے اتنا کمزور کھڑا ہوں۔ سلطان حیران ہوئے، کہنے لگے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی چڑیل کیسے؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ وہ بہت کم ان سب چیزوں پر یقین رکھتے تھے، وہ بس اللہ کو ماننے والے تھے، ایسی مخلوق پر انہوں نے کبھی یقین کیا ہی نہیں تھا۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے ان کو تمام تر رداد سے آگاہ کر گیا تھا۔
اس آدمی کا کہنا تھا کہ وہ ایک روز جنگل میں شکار کی غرض سے گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی، کیونکہ جب وہ ایک ہرن کا شکار کرنے لگا تو وہ ہرن تو ہاتھ سے نکل گئی، لیکن تیر ایک لڑکی کو جا کر لگا۔ جنگل میں ایک نسوانی چیخ برآمد ہوئی تو میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو مجھے دور ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی ملی۔ میں فوراً ہی اس لڑکی کے پاس گیا تو میرا تیر اس کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس وقت کیا کروں۔ میں آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا، اسی لیے مجھے زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار میں اکیلا جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ تو کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے پشت سے کافی پرکشش معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اس کو پلٹا اور اس لڑکی کو دیکھا تو اس کا حسین چہرہ دیکھ میں اپنے ہاس کھو چکا تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، دودھ سے بھی زیادہ چمکتا ہوا بدن، جھیل جیسی آنکھیں، پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ، روئی کے گولے جیسے گال۔ وہ لڑکی پوری کی پوری ایک حور تھی، لیکن اس کا لباس کافی عجیب تھا۔ اس نے ایک کپڑا سا اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی یہاں کی ہی رہنے والی ہے۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس جنگل سے نکلتا چلا گیا۔ سب سے پہلے میں حکیم صاحب کے پاس اسے لے کر پہنچا، اس کا علاج کروایا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئی اور اس کو ہوش آ گیا تو میں نے اس کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی۔ پہلے تو وہ لڑکی حد سے زیادہ گھبرائی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں۔ وہ وہاں سے بھاگ کر واپس جنگل جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے زبردستی اس کو وہیں پر ٹھہرا دیا۔ 2 دن تک میں نے اس کو ایک کمرے میں بند رکھا، کیونکہ وہ بضد تھی کہ اسے واپس جنگل میں جانا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میں اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا ارادہ باندھ چکا تھا کہ میں اس کو نکاح میں لوں گا اور تمام عمر اس کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ میری اماں، بہنیں، بھائی، ابا سب کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن مجھے کبھی بھی اپنے لیے کوئی مناسب لڑکی سمجھ ہی نہیں آئی۔ لیکن جب جنگل میں میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں نے اس پل ہی تہیہ کر لیا تھا کہ میں تا عمر اس کے ساتھ ہی وفادار رہوں گا اور ہمیشہ اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا۔ لیکن اس کا انکار مجھے دل برداشتہ کر چکا تھا۔ 2 دن میں نے اسے کمرے میں بند رکھا اور تیسرے دن اس سے ملاقات کی تو وہ رضامند ہوگی۔ حکیم صاحب نے میری کافی مدد کی اور انہوں نے ہی میرا نکاح پڑھایا۔ میں جب اس کو اپنے ہمراہ اپنے گھر خاندان کے پاس لے کر گیا تو وہ سب کافی ناراض ہوئے، کیونکہ وہ سب بھی میری شادی میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن میری خوشی کو دیکھ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ میرے لیے وہ دن کافی خوشگوار تھے۔ میں اپنی بیوی کی قربت میں خود کو بہت ہی خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے، جو رات کو میرے قریب آ کر میرے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد میرا خون چوستی ہے۔ میرے پاس اس چیز کا ثبوت بھی ہے۔ میں اب اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں اس کو واپس اسی جنگل میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس عورت کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلطان نے جب یہ واقعہ سنا تو حیران رہ گئے۔ وہ آدمی جو بات بول رہا تھا، اگر ایسا تھا تو اس بات پر یقین کرنا کافی آسان تھا کہ وہ عورت چڑیل ہے، کیونکہ جنگل میں رہنا آسان نہیں ہوتا اور جنگل میں ایسی ہی مخلوق رہائش پذیر ہوتی ہے۔ سلطان نے کچھ سوچ کر حکم دیا کہ اس آدمی کی بیوی کو بھی دربار میں مدعو کیا جائے۔ انہیں معاملہ کافی پیچیدہ لگ رہا تھا۔ سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور کچھ ہی دیر میں اس عورت کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ وہ عورت اس آدمی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق کافی پرکشش اور حسین تھی۔ سلطان نے اس عورت کو ایک نگاہ دیکھا اور اس کے بعد اپنی نگاہیں پھیر لیں، جبکہ دربار میں موجود بہت سے مرد اس کو سراہتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معصوم بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہاں موجود لوگ اب اس آدمی کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ وہ عورت بھی سلطان کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سلطان کے دربار میں موجود تھی، لیکن اس کے چہرے سے ذرا بھی عیاں نہیں تھا کہ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہو یا کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تمہارے شوہر کا کہنا ہے کہ تم کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہو۔ رات کے پہر تم اپنے شوہر کا خون چوستی ہو اور اس چیز کا ثبوت تمہارے شوہر کے پاس موجود ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرایا تھا جو سلطان کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ وہ عورت گڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی دوسری مخلوق نہیں بلکہ آپ سب کی طرح ایک معمولی انسان ہوں۔ میرے شوہر کو غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے معاملات کو گھر میں ہی سلجھا لوں گی، آپ ہمیں اجازت دیں۔
وہ عورت یہ بول کر کسی بھی طرح دربار سے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھے سلطان معظم، میری گردن پر اس نشان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت رات کے پہر میرا خون چوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اس کو واپس اس جگہ چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں جہاں پر اس کی رہائش ہے۔ یہ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے نہیں بنی، یہ ہماری دنیا کی نہیں۔ جبکہ وہ عورت اپنے شوہر سے ہر حال میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر موجود تکلیف سلطان کو بولنے پر مجبور کر چکی تھی۔ وہ یکدم ہی دربار میں دھارے، ہاتھ چھوڑو اس کا، یہاں پر بدسلوکی کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیتے، خاص کر ایک عورت ذات سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ انصاف پسندی کے ساتھ پیش آئیں تو یہاں بدتمیزی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس آدمی نے اپنی عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کیا اور تحمل مزاجی سے کہنے لگے، دیکھو جو بھی راز ہے اب اس سے پردہ اٹھا دو۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ ناجائز تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے تو ہم اس کو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر تم کوئی دوسری مخلوق ہو اور ہماری دنیا کی نہیں ہو تو دیکھو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم اور ہمارے لوگ اتنی زیادہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارے شوہر کی گردن پر موجود نشانوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے وقت کوئی اس کا خون پیتا ہے۔ اب اس لیے تم سچ سچ ہمارے سامنے ساری حقیقت کھول دو۔ وہ عورت یہ بات سن کر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اپنے حق میں سلطان کو بولتا دیکھ وہ مزید جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ وہ عورت دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ بات سچ ہے کہ میں خون پیتی ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں دوسری مخلوق نہیں بلکہ ایک عام انسان ہی ہوں، لیکن جنگل میں رہنے کی وجہ سے ہماری عادتیں کچھ مختلف ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہی ہیں۔ وہ عورت یہ بات بول کر خاموش ہوئی تو سلطان مکمل طور پر الجھ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم خون چوستی ہو لیکن تم نے ابھی تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا، تو پھر اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کس کے ہیں؟ ان کی حیرت بچا تھی۔ وہ مزید کچھ اور سوال کرتے اس سے پہلے وہ لڑکی کہنے لگی، میں بس اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں پر مزید نہ روکا جائے۔ وہ لڑکی بول کر الٹے قدم لینے لگی تھی۔ سلطان اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل کیا اس کو روک کر اس سے سوال جواب کریں، لیکن وہ بات اس طرح کی کر گئی تھی کہ سلطان کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ انہیں اندر ہی اندر تمام تر معاملات کی چھان بین کرنی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن وہ آدمی مسلسل کبھی سلطان کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اس لڑکی کو جو اس کو ایسے ہی جانے دے رہے تھے۔ اس نے چند قدم الٹے لیے اور اس کے بعد وہ تیزی سے دربار سے نکل گئی۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، کچھ روز کے لیے تم اپنی بیوی سے تعلقات کم کر دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے مباشرت مت کرو، ہم کچھ کر کے تمہارے معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تمہارے معاملے کی چھان بین کریں گے۔ فی الحال کے لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ کچھ راتوں کے لیے اپنی نیند کو ترک کر دو، دن کے اوقات میں نیند کو پورا کرو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اور تمہارا خون نہ چوسا جائے۔ باقی ہم پتہ کرتے ہیں کہ تمہارا مجرم کون ہے، کیونکہ ہم اتنا تو اندازہ لگا چکے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارا خون نہیں چوستی۔ یہ سب کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے جو ابھی تک تمہاری اور ہم سب کی آنکھوں سے مخفی ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر ڈرے سہمے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، اگر ان تمام وقت میں میری موت ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میری بہت سی جائیداد ہے، بہت سا پیسہ ہے جو میں اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میرے ماں باپ، میرے دوست احباب، کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں گا؟ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، میں ابھی اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جو طرب تھی وہاں موجود تمام لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے دکھ بڑی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور دلاسا دے کر اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ خود بہت گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ اور لوگوں کے معاملات کو حل کیا اور جلدی دربار کا اختتام کر دیا، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بعد اتنا الجھ چکے تھے کہ وہ صحیح طرح سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے دربار کو اختتام کرنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے جہاں پر وہ ہمیشہ دربار کے اختتام کے بعد جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نماز ادا کی اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنے اور اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ وہ کچھ پل کے لیے ایک دم ڈر سے گئے تھے کہ ایسی کون سی مخلوق ان کی سلطنت میں داخل ہو چکی ہے جو ان کی رعایا کے افراد کا خون چوس رہی ہے۔ ان کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا، ایسی چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے رب کائنات سے دعا کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی بلا
ان کی سلطنت میں آ چکی ہے تو وہ خود ہی لوٹ جائے، انہیں اس معاملے میں زیادہ شامل ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا آنے والا ہے۔ کافی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کچھ ضروری دستاویزات کے کام پہ مشغول ہو گئے۔ وقت پڑ لگا کر اٹھ چکا تھا اور عشاء کی اذان ہوگی۔ انہوں نے اپنے اس مخصوص کمرے میں عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں آ گئے۔ وہاں پر ان کی زوجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کی تمام ترددات سے وہ اچھے سے واقف تھے۔ محل میں آج کیا ہوا، کس طرح کی عورت آج دربار میں سلطان کے سامنے مدعو ہوئی ہے، یہ معاملہ سب جگہ پھیل چکا تھا۔ وہ انہیں تسلی بھرے الفاظ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اچھے سے سلطان کو جانتی تھی کہ ان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن سلطان کی طرف سے خاموشی دیکھ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئے۔ کچھ دیر کی نیند کے بعد وہ بیدار ہوئے تو کافی حشاش بشاش معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے نظر گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا تو ان کی بیوی ان کے برابر میں نیند کی آغوش میں تھی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی اور انہوں نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بڑا بوسہ دیا اور اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کر لیا۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے غسل ادا کیا۔ اس کے بعد ایک عام مسافر کا لباس زیبتن کر کے محل کے پچھلے حصے سے کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ اس آدمی کے گھر کی جانب تھا جہاں پر وہ عورت رہائش پذیر تھی جو لوگوں کا خون چوستی تھی۔ سلطان آج تمام راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے کہ آخر وہ عورت کون ہے اور ایسا کیوں کہتی ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ اگر وہ عام انسان ہے تو وہ خون کیوں چوستی ہے، اور آخر وہ کون شخص ہے جو اس آدمی کا خون چوس رہا ہے۔ اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کوئی عام نشان نہیں تھے۔ ایسے بہت سے سوال دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن کسی ایک کا جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ نا کی سیدھ میں اکیلے چلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونے دی تھی کہ آج وہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس مسئلے میں جان کا خطرہ ہے اور وہ اپنی وجہ سے کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے، کجا کہ وہ کوئی سپاہی ہی کیوں نہ ہو۔ اس آدمی کا گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ سلطان اس گھر کے عین سامنے کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھٹن اس گھر کے پاس ہو رہی تھی۔ سلطان کا وہاں کھڑا ہونا محال ہو چکا تھا۔ انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہ وہاں سے لوٹ جائے۔ انہوں نے اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھائے اور برآمدے میں دیوار کی مدد سے خاموشی سے داخل ہو گئے۔ وہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ سلطان نے ان دونوں کمروں کا جائزہ لیا تو ایک کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی انہیں نظر آئے۔ سلطان قدم با قدم چلتے ہوئے اس کمرے کے قریب آئے تو اندر 2 چراغ جل رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر ایک جالی دار پردہ ڈلا ہوا تھا۔ سلطان نے 2 انگلی کی مدد سے پردے کو ایک طرف کیا اور اندر جھانکنے لگے۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ وہ حسین دوشیزہ اپنے شوہر کے بالکل قریب بال کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو گھور گھور کر دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر گردش کر رہے تھے، جبکہ وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ نیند کی آغوش میں تھا۔ سلطان حیران ہو چکے تھے کہ وہ اتنی گہری نیند میں کیسے ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اسے موت کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا بیگانہ ہو کر سونا انہیں شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ عورت یکدم ہی اس آدمی کے ماتھے پر جھکی اور ایک بوسہ دے کر وہاں سے کھڑی ہوگی۔ ایسا لگتا تھا وہ عورت نیند میں چل رہی ہے۔ سلطان فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو چکے تھے، جبکہ وہ عورت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی دیوار کی مدد سے باہر کی جانب کود کر نہ جانے کہاں جانے لگی۔ سلطان نے ایک نظر اندر سوئے ہوئے اس مرد کو دیکھا اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر اس عورت کا پیچھا کرنے لگے، جبکہ وہ عورت نہ آگے دیکھ رہی تھی نہ پیچھے، بس خاموشی سے سیدھا سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے لباس سے بے پرواہ سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ سلطان کو اس عورت کے پیچھے جانا خطرہ لگ رہا تھا، لیکن وہ اس طرح سے اگر پیچھے سے مڑ جاتے تو یقیناً آج اس راز سے پردہ نہیں اٹھتا، اس لیے انہوں نے اس عورت کے پیچھے جانے میں ہی عافیہ جانی تھی۔ وہ عورت مختلف راستوں سے گزر کر ایک جنگل کی طرف گامزن ہو گئی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر جا رہی ہے۔ یہ سب کافی خطرناک تھا، لیکن سلطان نہ کبھی ڈرے تھے اور نہ آج ان کے چہرے پر کسی ڈر کی رمق موجود تھی۔ وہ لڑکی جنگل کے گھنے برگد کے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر اچانک رونے لگی۔ اس کی آواز خاموش جنگل میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سلطان کافی پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو پورا جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک پل کو سلطان کو اب خوف سا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہاں پر آ کر غلطی کی ہو۔ اس عورت کے رونے کی آواز سے یکدم ہی وہ برگد کا درخت تیزی سے ہلنے لگا۔ سلطان یہ منظر بغور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔
वो भी एक दरख्त की ओट में खड़े हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे दिली दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। वो अपने गिर्द एक हसार खींचना चाहते थे। अचानक ही वो दरख्त इतनी तेज़ी से हिला और एक आदमी बिल्कुल इंसानी रूप में उस औरत के सामने नमूदार हो गया। सुल्तान ने यकदम ही अल्लाह ताला की हम्दो सना शुरू कर दी थी। वो समझ चुके थे कि ये औरत भी कोई मामूली नहीं है। वो आदमी उस दरख्त से अभी नमूदार हुआ था। वो उस लड़की की जानिब देखते हुए भारी आवाज़ में कहने लगा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर ही आने वाला था। उस लड़की ने उस आदमी की जानिब देखकर हाथ जोड़े और मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, क्यों तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो? मैं मानती हूँ तुमने मुझे अपने इस जंगल में रहने के लिए पनाह दी थी, मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, लेकिन तुम क्यों मेरे घर आकर मेरा घर बर्बाद करना चाहते हो? मुझे मेरा शोहर बहुत अजीज़ है, उसने मुझे इस जंगल में रहते हुए भी अपनाया और मुझसे निकाह किया और इज़्ज़त की ज़िंदगी दी। तुम क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तुम तो एक जिन हो और एक नेक जिन इस तरह से नहीं किया करते। तुम क्यों मेरे शोहर का खून चूस रहे हो? क्यों उसका इल्ज़ाम मेरे सर डाल रहे हो? क्यों मेरे शोहर को मुझसे बदगुमान कर रहे हो? वो कल बादशाह के पास जाकर मेरी शिकायत कर चुका है और वो बादशाह कोई मामूली इंसान नहीं है। वो इस मसले को हर हाल में हल करेगा। वो मेरे शोहर को मुझसे दूर कर देगा। खुदारा मुझ पर रहम करो और यहाँ से लौट जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। जबकि वो आदमी जो उस दरख्त से नमूदार हुआ था, वो उस औरत की जानिब देखते हुए कहने लगा, ये मुमकिन नहीं, तुम मेरी होकर मुझसे दगा कर चुकी हो। मैं भी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ सकता और तुम्हारा वो शोहर बिना मेरी इजाज़त के मेरी मलकियत को मुझसे छीन कर ले गया, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें मेरी तरफ से लौट कर आना है, तुम मेरी ही हो और ताउम्र मेरी ही रहोगी। उसकी आवाज़ में गरूर था। सुल्तान तमाम मामला समझ चुके थे। वो औरत बेकसूर थी और उसकी पनाह में रहते हुए उसकी आदतों को अपना चुकी थी। सुल्तान ने अपने कदम बहुत ही एहतियात से महल की जानिब मोड़ लिए थे। अगले रोज़ ही उन्होंने मिस्र में मौजूद अपने ख़ास बुज़ुर्ग से रब्ता किया था और उन्हें तमाम तरोदात से आगाह करके उन्हें अपने शहर आने की दावत दी थी। उस बुज़ुर्ग ने सुल्तान की बात को बिल्कुल भी रद्द नहीं किया था, बल्कि वो सुल्तान के एक दफ़ा पुकारने पर ही हाजिर हो गए थे। जबकि सुल्तान ने अल्लाह ताला के कलमात के ज़रिए उस जिन को काबू करवाया था और उन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी को बहाल कर दिया था। और जब उस लड़की से उसके माजी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो कोई चुड़ैल या जिनज़ादी नहीं है, बल्कि वो एक आम इंसान है। उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया था बचपन में, जब वो महज 8 साल की थी। इसके बाद उसे उस जंगल में फेंक दिया गया और तब से वो उस बरगद के दरख्त के नीचे ही रहती आई है। वो नहीं जानती कि उसे रोज़ाना खाना कहाँ से मिल जाता था, कपड़े कहाँ से मिल जाते थे। वो वहाँ पर ही रहने की आदी थी। कभी कभी वो जिन नुमा आदमी उसके सामने नमूदार हो जाता था, जिससे वो कुछ बातें कर लेती थी, और वो जिन धीरे धीरे उसके इश्क में मुब्तला हो चुका था। और इत्तफाकी तौर पर जब उसका शोहर किसी हिरन का शिकार करने के लिए आया तो वो जानकर उस तीर के सामने आ गई, क्योंकि वो हिरन उसको बहुत अजीज़ थी और ज़ख्मी होने की वजह से उसे कुछ होश नहीं था। लेकिन जब वो होश में आई तो काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी घर में थी। इसके बाद उसके शोहर ने उसे आने नहीं दिया और इज़्ज़त के साथ उससे निकाह करके उसे अपने पास रख लिया। वो लड़की उस आदमी के प्यार की वजह से धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन वो जिन उसको छोड़ने पर रजामंदी नहीं था। वो रोज़ उसके घर आकर उसके शोहर का खून पीता था। उसके शोहर को लगता था कि ये काम उसकी बीवी कर रही है, तो वो उसको चुड़ैल समझ रहा था, इसीलिए सुल्तान के पास आकर शिकायत कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ अजीम लोग भी मौजूद हैं जो अपनी ज़ात को एक तरफ रख कर दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे सुल्तान थे जो अपनी ज़ात को हमेशा नज़रअंदाज करके मौत को भी गले लगाकर लोगों की मदद किया करते थे। वो दोनों मियाँ बीवी सुल्तान के बेहद मशहूर थे, जबकि वो औरत तो सुल्तान के कदमों में बिछ जाना चाहती थी। दोस्तों, रोज़ाना एक नया सच्चा वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।